السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیش ہے سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کہتے ہیں جب آپ کسی کا مقابلہ اس سیاسی میدان میں نہیں کر پاتے تو پھر آپ گالی گلوچوں پہ اتر آتے ہیں، پھر آپ گندی باتوں پر اتر آتے ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں پاکستان کی جو گندی سیاست ہے، ڈرٹی فیس آف پاکستان پولیٹکس، اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے گندا فیس یہ ہے کہ جب آپ اپنے مد مقابل جو ہوتا ہے آپ کا، اس کا جب مقابلہ نہیں کر پاتے، آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، جب تب آپ شروع ہو جاتے ہیں گالی گلوچ دینا، تب آپ اخلاقی جو اٹیکس ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں، پرسنل ہو جاتے ہیں۔ یہی چیزیں اب پاکستان میں ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوتی آئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ اور چیزیں بیچ میں ایڈ ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مولانا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کے بارے میں، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی عورتیں نہیں ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کی عورتیں نہیں ہیں، وہ پاکستان پوری کیا کہتے ہیں پاکستان کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ خواتین ہیں، جس میں ڈاکٹر راشدہ کیا کہتے ہیں یاسمین راشدہ جیسی بھی مطلب کہ خواتین ہیں، دلیر بہادر، جو مطلب کہ کیا کہتے ہیں پاکستان کا گڈ فیس ہیں وومنز میں۔ تو مولانا صاحب کو مولانا کہتے ہوئے بھی ابھی مجھے نا وہ ایک بڑی عجیب سی فیلنگز آتی ہیں کہ یار آپ نے اتنی مطلب کہ ریپلسو سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ بندہ سوچ سے باہر ہیں۔ یہ چیزیں آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آج سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہیں اگینسٹ دی سٹیٹمنٹ آف مولانا صاحب جو انہوں نے وومن کے اگینسٹ دی ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ میں اپنی وہ پٹیشن دائر کر رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑی واضح کلیئر بات کی ہے کہ انہوں نے 25 مئی کو میرے اوپر بھی تشدد کیا، میں اپنی گاڑی میں تھی، میرے ساتھ میری بیٹی تھی، بہن تھی، اور لڑکوں نے جو مطلب کہ پولیس اہلکار ہیں، جو مرد ہیں، انہوں نے لاٹھیاں برسائیں اور مجھے گھسیٹا۔ آپ یہ چیزیں ساری ریکارڈ پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ بلی چلی گئی ہے، بلی موجود ہے، کبوتر سویا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، پاکستان کے انصاف کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں۔ ظاہر ہے نیوز کے ساتھ آج کے دور میں کون وابستہ نہیں ہے، چھوٹی سی نیوز ہو یا بڑی نیوز ہو، ہر شخص کو اس کے گھر میں ٹی وی موجود ہے، ہاتھ میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کی سروس موجود ہے، اور وہ فوری اس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ساری آن دا ریکارڈ پڑی ہیں جو 25 مئی سے لے کر اب تک ہوئی ہیں۔ میں جوڈیشری کی طرف ذرا جانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ویئر از جسٹس ان پاکستان، کہاں پر ہے انصاف پاکستان میں؟ کہاں سے تلاش کرے گا ایک عام آدمی انصاف؟ عام آدمی کی نظریں آخر تک لگی رہتی ہیں انصاف کے اوپر، اور پاکستان میں جو جوڈیشری ہے وہ انصاف کے کتنے تقاضے پورے کر رہی ہے، اس کے اوپر میں ذرا آپ کے ساتھ آج تھوڑی سی ڈیٹیلز میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، انصاف کرنے والے ادارے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کے پیچھے کون سی ایسی طاقتیں ہیں یا کون ایسے لوگ ہیں جو ان کو دبائے بیٹھے ہیں؟ حالانکہ پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے، وہ فیصلے منٹوں میں کر سکتی ہے، سیکنڈوں میں کر سکتی ہے، سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے، کسی کے اگینسٹ لے سکتی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے پاکستان کی یہ 8 مہینوں کے اندر، تو جوڈیشری جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، سمجھ سے باہر ہے یہ ساری باتیں کہ کیوں خاموش ہے، کون ان کو مطلب کہ کہتے ہیں باؤنڈ کیے بیٹھا ہے، دبائے بیٹھا ہے ان کی آواز کو یا ان کے کیا کہتے ہیں رول کو۔ تو میں آپ سے ذرا شروع کرتا ہوں 25 مئی کے واقعے سے۔
اس سے پیچھے اگر جائیں تو ماڈل ٹاؤن، سانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے. دن دہاڑے گولیاں برسائی گئی 100 لوگوں کے اوپر، حاملہ ماؤں کے اوپر اور بیٹیوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، سفید داڑھی والے لوگ تھے ان کے اوپر. یعنی کہ یہ تقدس اپنی عوام کا انہوں نے برقرار رکھا اور عدالتیں خاموش ہیں. کسی کو انصاف نہیں ملا. وہ 100 لوگ آج بھی جن کو گولیاں لگی ہیں، جن کے اوپر لاٹھی برسائی گئی، ان کے بچے آج بھی انصاف مانگتے پھر رہے ہیں. کسی کو انصاف نہیں ملا. فائلیں دب گئیں، بند ہو گئیں، مٹی اوپر چڑھ گئی. کون فائلیں کھولے گا، کون نہیں کھولے گا، کس کی رپورٹ آئی، کس کی نہیں آئی، کون سی جے آئی ٹی بنی، کس جے آئی ٹی نے کیا کیا، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا جب تک ایک شخص کو انصاف نہ ملے. 100 لوگوں کے اوپر گولیاں چل گئی، ان کو انصاف نہیں ملا. آج بھی وہ منتظر ہیں انصاف کے. اس کے بعد بات کرتے ہیں 25 مئی. بہت سے اور واقعات ہیں، ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں تو ان کے اوپر بہت سی بات کی جا سکتی. 25 مئی آپ نے دیکھا کس طرح بربریت، ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے پورے پاکستان کے پنجاب صوبے میں اور کے پی کے میں، اور کے پی کے تو چلے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا تھا، لیکن کے پی کے سے جیسے ہی پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں قافلے، اس کے علاوہ اوور آل پنجاب سندھ، آپ نے دیکھا جس طریقے سے بربریت، ایسے لگ رہا تھا کہ کشمیر ہے، کرفیو ہے، انڈین آرمی ہے، انڈین فورسز ہیں، کرفیو لگائی بیٹھے ہیں اور عوام کے اوپر لاٹھی چارج. ایک گولی نہیں چلی. باقی جو کچھ ہوا آن دا ریکارڈ سکرین پر ہے. آپ نے دیکھا بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو کس طرح گھسیٹا گیا، مارا گیا، رگڑا گیا. عدالتیں خاموش ہیں. آپ کے ہاتھ اگر روک نہیں سکے تو آپ کی آنکھیں تماشا دیکھتی رہیں اور تماشا دیکھتی رہیں اور انجوائے کرتی رہیں کہ جو ساری سینری ہوئی اس دن، جو سین کریٹ ہوئے وہ سب آپ نے دیکھے، مگر آپ اس ٹائم بھی خاموش تھے. آگے آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں. ایک ٹویٹ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کیا. کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کسی سویلائزڈ کنٹری، یا پھر پاکستان میں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ آپ اپنے اظہار ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنا کیا کہتے ہیں مطلب کہ آواز ہی نہیں بلند کر سکتے؟ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا ایک ٹویٹ کے اوپر. اس کے بعد آ جائیں اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا. ایک ٹویٹ اعظم سواتی نے بھی کیا. انہوں نے اپنی آواز بلند کرنی چاہی، ان کو پہلے اٹھایا جس طریقے سے لا قانونیت کے ذریعے اٹھایا وداؤٹ وارنٹ، پھر ان کو آگے کن کے حوالے کیا گیا، پھر ان کے اوپر جو ٹارچر ہوا، ننگی ویڈیوز بنائی گئی. جیسے ڈاکٹر شہباز گل نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر آپ کہیں تو اب ہم شلواریں پہن لیں، ہم شلواریں اوپر کر لیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایسی کون سی اسپیئر پارٹ لگے ہوئے ہیں آگے اور پیچھے جو میری ویڈیوز بنا کر انہوں نے سیو کی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا وہ اٹامک انرجی میں استعمال ہونے، کہاں پر استعمال ہونے، کہ جو اتنے خفیہ میرے اسپیئر پارٹس تھے کہ اب ہم شلواریں اوپر کر لیں اپنی. یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی. کیا یہ دنیا نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ دنیا کو پاکستان کا فیس دکھا رہے ہیں آپ کہ یہ پاکستان کا فیس ہے؟ تو یہ چیزیں کون لوگ سمجھیں گے؟ پھر آگے آپ نے دیکھا اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، 70 سالہ شخص بزرگ، اس کے ساتھ جو کیا گیا اسی کی بھی سیم ویڈیو بنائی گئی اور پھر اس کی فیملی کو بھیجی گئی. ایک ایسی ویڈیو بنا کر اندازہ لگائیں یہ ریپلسو فیس اینڈ ڈرٹی فیس آف پاکستانی پولیٹکس. اور آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں خاموش ہیں اور خاموش ہیں. کاروائی ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی ہو رہی ہے. کیوں یہ جلد کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان میں کیوں نہیں انصاف ملتا؟ کیا پاکستان کے ججز کو سیلری کم ملتی ہے؟ کیا پاکستان کے ججز کو مراعات کم ملتی ہیں؟ کیا پاکستان کے ججز آزاد نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے یہ سارے سوالات ہیں اور میں آج پوچھ رہا ہوں، کل اور لوگ پوچھیں گے، پورا پاکستان پوچھ رہا ہے. یہ سوالات، ان کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہیں. عمران خان صاحب
پاپولر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پورے پاکستان کے. آپ اندازہ لگا لیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, 4 گولیاں لگی جاتی ہیں, دن دہاڑے ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں, ایک شخص موزم وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے, عدالتیں خاموش ہیں, FIR تک نہیں درج ہو رہی. ایک عام شخص کی کیا حالت ہوگی, بکری چور کی ضمانت کب ہوگی کہ ایک ایسا شخص جو اتنی مقبول ترین پارٹی کا لیڈر ہے, سابقہ وزیر اعظم ہے, 4 صوبوں میں حکومت ہے, اس کی FIR نہیں درج ہو رہی. یہ ہے قانون. یہاں پر انصاف دم توڑتے نظر آتے ہیں. آگے دیکھیں, ارشد شریف پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کیا, نکالا گیا, پاکستان سے نکلے وہ, اس طرح زمین تنگ کر دی گئی. اب کہتے ہیں ہم نے تو اسے کچھ نہیں کیا. 38 مقدمے اور غداری تک کے مقدمے, دہشت گردی تک کے مقدمے آپ نے اس پہ لگائے, تو پاکستان میں کیسے رہتا؟ JIT بنائی, کوئی آؤٹ پٹ نہیں, اور وہاں پر بھی مرڈر ہو گیا اس کا, اور پتہ نہیں کیا کیا بیانات بازی ہوتی رہی, اور سارے ثبوت آپ کے سامنے ہیں, مگر سب خاموش ہیں, انصاف خاموش ہے, انصاف نہیں نظر آ رہا. آگے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان میں کب انصاف ملے گا, کب ایک عام شخص کھلے جذبات سے بات کر کے پاکستان کے شہروں میں گھوم رہا ہوگا اور اس کو خطرہ نہیں ہوگا کہ مجھ پہ گولی چلے گی, مجھے اٹھا لیا جائے گا, مجھے انصاف, بعد میں وہ انصاف کے لیے روتا رہے گا, پیٹتا رہے گا. انصاف اسے کب ملے گا؟ کیا آپ نے اسلام میں کی ہسٹری نہیں پڑھی؟ کیا آپ اسلام کو نہیں جانتے؟ کیا صحابہ اکرام کا دور آپ نہیں جانتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا انصاف آپ نہیں جانتے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا انصاف آپ نہیں جانتے, جن کی کوٹیشن انصاف کے بارے میں آج بھی برٹش لوگوں کی یونیورسٹیز کے باہر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں؟ کیا ہے, ہم پاکستان ہے, اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک اہم پیغام ڈیلیور کیا گیا ہے PDM کو, حکومت کو, مقتدر حلقوں کی جانب سے آپ کہہ لیں, پاورفل لوگوں کی جانب سے کہہ لیں, جو آپ کے ذہن میں آتا ہے ان کی طرف سے ایک بڑا اہم پیغام ڈیلیور کیا گیا ان کو کہ جی الیکشن کے معاملے میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں اور اس معاملے کو, اس ایشو کو حل کریں, کوشش کریں. اور عمران خان صاحب کو بھی میسج ایک بھجوا دیا گیا, ان کے دوستوں کی ذریعے سے, ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے دوستوں کے ذریعے سے پیغام ان کو بھجوایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسمبلیز تحلیل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیں, آپ فوری اسمبلیاں تحلیل مت کریں, یہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں. اور میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں کہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ مسلم لیگ نون اور PDM کے جو کچھ دھڑے ہیں ان میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی صاحب الیکشن میں جائیں, آپ الیکشن میں جائیں, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا, یا پھر جو کچھ ہے اس کو سمیٹیں, سیو کریں اور کمپین کریں, لوگوں میں چلے جائیں اور لوگوں میں اپنی دوبارہ ایک پاپولیرٹی بنا کے دوبارہ آئیں, میاں صاحب کو واپس بلائیں, اور وہ جو مسلم لیگ نون کا ایک فیس ہے, بڑا فیس, وہ ایک لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے, تاکہ کچھ ڈیمیج جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. جو ڈیمیج تو ہمیں بہت بڑا پڑنا ہے, ہماری سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے, تابوت دفن ہونے والے ہیں, مگر جو ڈیمیج وہ ہے اس سے بچ جائیں گے ہم, کچھ تھوڑا بہت ہمیں ریلیف مل جائے گا. آپ یہ خدا را کریں, یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں. اور آج عمران خان صاحب کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے, ایک زیرک سیاستدان ہے اور پنجاب کے اس ٹائم چیف منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب, ان کے ساتھ دیکھیں اسمبلیوں کے بارے میں دوبارہ مشاورت ہو رہی ہے, اور پارلیمانی کمیٹیز کی کل بیٹھک ہے جمعے والے دن اور ہفتے والے دن, اور کیا فیصلے ہوتے ہیں, پاکستان کی سیاست کس طرف نئی رخ کرتی ہے, یہ آپ کے سامنے. ایکسپیکٹیشنز جو ہیں PDM کی وہی 70 سالہ پرانی گھسی پٹی کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ ہمیں ریلیف دلائے, لیکن اب نئے آرمی چیف آئے ہیں, وہ پہلے ہی, اس سے پہلے باجوہ صاحب یہ کلیم کر چکے ہیں, دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم
سیاست سے فروری میں ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم باہر رہے گی پاکستان آرمی، اور امید ہے کہ تمام آرمی جو ہے وہ اس فیصلے پر قائم رہے گی۔ لیکن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں پی ڈی ایم کی وہ یہی ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دیا جائے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے نیا آرمی جو چیف ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ لڑوا دیں، جیسے ہم نے پیچھے باجوہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑوا دیا تھا، اور بہت ان کی ٹیم کو اور بہت بڑا گیپ پڑا اور معیشت کس دانے پر پہنچ گئی۔ پاکستان میں سیاسی کیا کہتے ہیں انسٹیبلٹی ابھی تک اتنا بڑا ڈیمیج ہے کہ ملک سے ڈالر بھاگ چکا ہے اور کیا کہتے ہیں معیشت کا دھڑم تختہ ہو چکا ہے، مگر کسی کو عقل نہیں آئی۔ میرے دو ہی سوالات ہیں، انصاف پہلے اور صحیح وقت پر جو پاکستان میں نظر نہیں آ رہا، دوسرا پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ کسی طریقے سے ٹھیک ہوگی، نئی حکومت آئے گی، مضبوط حکومت ہوگی، 5 سالہ حکومت ہوگی، اور باہر سے انویسٹر بھی آئے گا، لوگ بھی ٹرسٹ کریں گے، ممالک بھی ٹرسٹ کریں گے، اور پاکستان پھر انشاءاللہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر آگے رواں دواں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں، مزید اپڈیٹس میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔